میرے ہاتھوں میں یہ اللہ کا مدد ہے، اور 1,33,000 یہ اللہ کا مدد ہم یہاں کے امام صاحب کو دے رہے ہیں۔ اور اس مسجد، جس مسجد کے دائرے میں ہم کھڑے ہیں نا، یہ مسجد کی ڈھلائی رکنے والی تھی، سیٹرنگ کھلنے والا تھا۔ سیٹرنگ والے روز آتے تھے اور امام صاحب کو کہتے تھے کہ آپ جلدی سریا ڈلوائیے۔ یہ جو سریا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی بدولت ہی یہ سریا آ گیا ہے، اور سیٹرنگ کا سارا انتظام ہو چکا ہے، ڈھلائی کا انتظام ہو چکا ہے۔ لیکن پہلے کا حالت جو تھا نا، امام صاحب کے آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے، امام صاحب رو رہے تھے، اور رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ کے گھر کا چھت ڈھلائی رک گیا تھا۔ سیٹرنگ والے آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی سریا ڈلوائیے، جلدی سیمنٹ گٹی بالو کا انتظام کیجیے، نہیں تو ہم سیٹرنگ کھول کر لے جائیں گے۔ اور بیچارے ٹینشن میں تھے۔ سیٹرنگ اس لیے لگا دیے تھے کیونکہ کئی لوگوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سیٹرنگ تو لگائیے، ہم آپ کے یہاں سریا بھجوا دیں گے، سیمنٹ بھجوا دیں گے۔ اور جب یہ حضرت ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہاں آپ لوگ، کہ آپ کا حلال کمائی اس مسجد میں لگ گیا ہے۔ یہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، ان کا 1 روپے نہیں لگتا ہے کسی نیک کام میں۔ یہ اللہ نے آپ کے حلال کمائی کو قبول کیا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ 13 تاریخ کو اس مسجد کی ڈھلائی ہے۔ امام صاحب تھے جن کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، لیکن آج خوشی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کا جس نے بھی اللہ کے گھر کے لیے تعاون کیا، جتنا بھی ہوا 10 20 100 50، تو اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر میں تعاون کیا، اللہ کے گھر میں مدد کیا، اور جس کا آج 13 تاریخ کو ڈھلائی ہے، آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کا سیٹرنگ کھلنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ آپ کو دنیا میں ہر بلا مصیبت سے بچائے۔ کیا دعا کریں گے ان کے لیے؟ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ان کے ہر دلی جائز مقاصد کو پورا کرے، اللہ ان کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ مجھے کیا معاملہ ہو گیا تھا؟ کیوں یہ ڈھلائی رکنے والی تھی؟ کیا کچھ تھا؟ تھوڑا بتا دیجیے۔ اصل 2 4 آدمی کچھ ایسے شخص بولے تھے کہ آپ سیٹنگ، ہم ملاقات کیے تھے، پہلے بات بھی کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سیٹرنگ لگوائیں، اور سیٹرنگ لگ جانے کے بعد آپ جو ہیں ہم سے رابطہ کیجئے، ہم جو انشاءاللہ میٹیریل گروا دیں گے۔ تو ہم بولے ٹھیک ہے۔ تو سیٹرنگ والوں سے بات کیے، سیٹرنگ والے آئے اور سیٹرنگ لگوا دیے۔ اس کے بعد اس سے 1 روز پہلے ہم فون کیے کہ سیٹرنگ لگ گیا، ویڈیو بھی بنا کے بھیجے، تو دیکھ لیا۔ اس کے بعد بولا کہ آپ اتنے دن کے بعد ملیے، 2 روز 1 روز کے بعد ملیے۔ اس کے بعد جب ان کو کال کرنے لگے تو قریب حضرت سب بلاک کر دیے، کچھ کال نہیں ریسیو کیے، کچھ بلا کر، اس کے بعد وہ جو ہے نا بلا کر اپنے گھر کے سامنے بلا کر 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ بارش میں کھڑا رکھا۔ اس کے بعد بلیک لسٹ میں نمبر ڈال کے کال نہیں ریسیو کیا، اور ہم لوگ رات کے 8 بجے 8:30 بجے بارش میں بھیگ کر آنا پڑا۔ اور اس دن جس دن بھیگ کر آئے تھے، اسی دن جو ہے، اور اسی ٹائم راستے میں آتے سمے ہم 4 آدمی تھے، لیکن اس میں کچھ ایسے تھے کہ اسی وقت رونے لگا تھا اس ٹائم جب وہ نے دھوکہ دیا۔ اور وہ شاید کہ آپ کے ضلع مدھے پورہ کے وہ بہت بڑے شخصیت ہیں، اور نام نہیں لوں میں، اس دن بھی بتا دیتا لیکن اب بھی نہیں بتا پاؤں، لیکن ہیں بڑے شخصیت ہیں۔ لیکن آپ لوگ ایسے ذمہ دار ہو کر اس طرح کریں گے تو پھر نہ جانے ہم لوگوں کا اور عوام کا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، سب سے پہلی بات۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، بڑے لوگ ہو یا کتنے بھی امیر ہو، اللہ کی نظر میں سب کیڑے مکوڑے سے بھی اگر کم ہیں۔ آپ نے بلایا تو آپ ضروری نہیں کہ آپ 1,00,000 2 لاکھ دے دیں۔ اگر آپ نے بلایا تو آپ 10 روپے ہی دے دیتے اور بولتے کہ چلے جاتے، تو ہم اسی وقت شاید اس دن ہم کو رات میں بارش میں بھیگ کر نہیں آنا پڑتا۔ لیکن آپ نے کال اٹھانا چھوڑ دیا، بلیک لسٹ میں نمبر ڈال دیا، تو شاید اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے گھر کے لیے آپ کے دل میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی محبت نہیں، آپ نے مذاق بنا دیا اس دن بلا کر۔
छोड़िए ना, अल्लाह जिनके माल को कबूल करेंगे उन्हीं का माल जी लगेगा। बिल्कुल भले बिल्कुल। आप अल्लाह कब्र में जिसको चले, पसंद करेंगे, हाँ, अल्लाह जिसके माल को पसंद करेंगे, जिसके पैसा को पसंद करेंगे, जिससे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह का पैसा उन्हीं के उसी का घर में, अल्लाह के घर में लगेगा। उन्हीं का लगेगा। कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद जमीर। क्या कहेंगे, अब तो खुश है ना? हाँ खुश है, गला बच गया है मेरा। अच्छा, अब खुश है। जो लोगों ने मस्जिद का तामीर किया उनको अल्लाह भी तामीर करे और सही सलामत रखे और इसी तरह उसको करने का मौका दे। क्या कहेंगे चाचा? ठीक छै, हमरा आरके एहि बातसँ खुश छियै, बहुत खुश छियै। जे मामलामे रहै ओहि मामला अभीके माहौलमे ठीक छियै, हमरा आर बहुत खुश छियै एहि बातसँ। पहले दिक्कत था कि कहीं सेटिंग न खुल जाए। बहुत दिक्कत रहे कि कहीं सेटिंग नहीं खुल जाए, आ सेटिंग खोलैके नौबत रहे, अल्लाह ने अथी देलकै तऽ आब जे हमरा आरके बहुत खुश छियै एहि बातसँ। क्या कहेंगे चाचा? जो मदद किए हैं खुदा का घर के लिए, उसको अल्लाह माफ़ करे, गलती से ही उसको सुधार करने का मौका दे। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए और उनके मरहुमीन की भी मगफिरत फरमाए। क्या कहेंगे आप? कहेंगे यही कि हम लोग तो पहले तो नाराज थे कि सेटिंग खुलने वाला है। अब अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम लोग का सेटिंग अब चालू हो गया है, छर तर बनाए हो रहा, सख्ती सहारा, बस इतना ही कहेंगे। देखिए, ये सरिया वगैरह कई लोग का पैसा धरा का धरा रह गया, लेकिन जिनका पैसा लगना था उनका पैसा इस अल्लाह के घर के लिए, सरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये ऊपर में सरिया भी बन रहा है, गिट्टी सीमेंट बालू, अल्लाह का शुक्र है सभी का इंतज़ाम हो गया है। और 13 तारीख को अल्लाह के घर की ढलाई है। आप लोग भी दुआ कीजिए कि आसानी से इस मस्जिद की ढलाई हो जाए, अल्लाह के घर की ढलाई हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही प्यार करते रहें, यूं ही वीडियो को शेयर करते रहें, और ऐसे ही ये जो हमारा मस्जिद बनाने का कारवां है जारी रहे, खिदमत का काम जारी रहे। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।